بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ہم جب بھی یہ پروگرام کرتے ہیں تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے کچھ ان موضوعات کا انتخاب کیا جائے جس پر ہماری میڈیا اسکرین پر بہت ہی کم گفتگو ہوتی ہے۔ اصل میں ہم نے شاید یہ مزاج بنا لیا ہے کہ ہم ایسے غیر ضروری موضوعات پر بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں، اپنا قیمتی وقت ان باتوں پر اتنا زیادہ صرف کرتے ہیں کہ جو معنی سے بالکل خالی ہوتی ہیں، جن کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا، جسے عام سمپل الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ محض تھڑے کی گپ شپ ہے، بلکہ تھڑے پر بھی بعض اوقات بڑی اہم گفتگو کی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر چیزوں کو گہرائی کے ساتھ دیکھنا، ان کے بارے میں سوچنا اور پرکھنا، اور پھر اس کے نتیجے میں اپنے معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ بنانا، اس پر بہت ہی کم بات کی جاتی ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہماری قسمت بدل دے گا۔ ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، ہم غور و فکر بھی نہ کریں، اور کہیں سے پکا پکایا اور بنا بنایا پلان ہمارے سامنے آ جائے اور وہ ہماری قسمتوں کو بہتر بنا دے۔ تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں کو ہی بات کرنی پڑے گی، ہم لوگوں کو ہی غور و فکر کرنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا۔ اور ہمیں خود ہی گفتگو کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے نتائج فکر مرتب کرنے ہوں گے، اور ان نتائج کو اپنے کلاس روم میں، اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے نیوز روم میں اور اپنے معاشرے کے اندر ان کو لے کر جانا پڑے گا۔ آج اسی حوالے سے ہم ایک بڑی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ گفتگو ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ اور ان کی جو زندگی کی دعوت تھی وہ کیا ہے۔ اور پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں اور پوری دنیا میں مختلف مذہبی، دینی، سیاسی تنظیمیں موجود ہیں، اور وہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم اس مشن پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی 23 سالہ جو زندگی ہے، جس میں انہوں نے اپنا جو کام ہے وہ انتہائی عروج پر جا کر کیا، تو اس کے نتیجے میں ایک جماعت بنتی ہے، ایک گروہ بنتا ہے، اور اس گروہ کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ بہترین امت ہو کہ جس کا کام یہ ہے کہ وہ نیکیوں پر عمل کرتے ہوئے نیکیوں کی تشہیر کرتے ہیں، نیکیوں کی تبلیغ کرتے ہیں، معاشرے میں نیکی کا کلچر پھیلاتے ہیں، نیکی کے کلچر کو فروغ دیتے ہیں، اور برائیوں سے خود بھی باز رہتے ہیں، لوگوں کو بھی باز رہنے کی تلقین کرتے ہیں، اور پورا ایک پروسیس جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے پاس ایک ایسا زبردست پینل موجود ہے کہ جو ان موضوعات پر بڑی دسترس رکھتا ہے، اور بہت بہترین گفتگو آج ہماری ہوگی۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری صاحب، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا شعبہ ہے فکر اسلامی، تاریخ اور ثقافت۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ ہماری دوسری انتہائی معزز مہمان ہیں راضیہ نوید صاحبہ، نائب صدر ہیں منہاج القرآن ویمن لیگ کی، ہمارے پروگرام میں اکثر شرکت کرتی ہیں اور بہت ہی زبردست گفتگو کرتی ہیں۔ بہت شکریہ راضیہ صاحبہ، آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان سوشل میڈیا پر بہت ہی متحرک ہیں، عالم دین ہیں، اور خصوصاً جو دعوت و تبلیغ سے متعلق چیزیں ہیں، فلاح انسانیت سے متعلق جو چیزیں ہیں، ان پر ان کی بڑی دسترس ہے، اور وہ خود بھی ان سارے کاموں میں بڑے متحرک رہتے ہیں، جناب مولانا عامر ہزاروی صاحب۔ بہت شکریہ ہزاروی صاحب، آپ یہاں تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے سوال کا آغاز کروں گا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعوت ہے اس کی بنیادیں کیا تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبوغ صاحب، بہت اہم موضوع آپ نے منتخب کیا، اور آپ نے انٹرو میں بالکل بجا طور پہ اس بات کی طرف اشارہ کیا اور نشاندہی کی کہ ان موضوعات کو ہم عام طور پر زیر بحث نہیں لاتے جو ہماری اصل ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ اور اس پہ تجزیہ اور پھر اس کا ایک جامع انالیسز کر کے ہم اس پہ اپنا ایک لائحہ عمل ترتیب دیں اور پھر اس کے مطابق ہم چلیں۔ یہ موضوعات جو ہیں انہی کے اندر یہ ہمارا آج کا جو آپ نے منتخب کیا ہے عنوان یہ بھی شامل ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی بنیادیں کیا تھیں، تو وہ ایک جامع دعوت تھی۔ اس کا جو سب سے بڑا وصف ہے کہ جیسے آپ نے آیت کریمہ تلاوت کی، اسی سے کچھ تھوڑا پہلے اسی سورہ میں یہ آیت کریمہ بھی ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کہ دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔
تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے 3 پہلو کہے جا سکتے ہیں۔ پھر اس کا جو کنٹینٹ ہے یا اس کا جو موضوع ہے اس میں بہت تنوع ہے، اس میں تربیت بھی ہے، پھر اس میں عقیدے کی اصلاح بھی ہے، یعنی سب سے پہلے جس معاشرے میں آپ نے دعوت کا آغاز کیا وہ خدا کے علاوہ دوسری ہستیوں کو بھی عبادت میں شریک کیا کرتے تھے، بتوں کو، اسی طرح فرشتوں کو اور ہستیوں کو۔ تو اس اصلاح کے ساتھ دوسرے نمبر پر پھر آپ نے جو ہے وہ عقائد کی اصلاح کے بعد اخلاق کا تزکیہ کیا ہے، کردار کی اصلاح کی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، وعدے کی پاسداری کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، معاشرے کے اندر جو ہے وہ جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کا ساتھ دینا ہے، غمخواری کرنی ہے، مقروض ہیں تو ان کو قرض اتارنے کے ساتھ ان کی معاملت کرنی ہے، قیدیوں کو چھڑانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا حصہ تھی، اور یہ آپ نے ایک ایسے انسان تیار کیے کہ جو عقیدے میں بھی، جن کا ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت وہ بھی انتہائی پختہ، اور ساتھ ہی وہ ان کا جو کردار ہے، عملی کردار جو ہے، جو معاشرے میں ان کا ایک رول ہے، جو انسانوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ بھی اعلیٰ سطح پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے اساسی نکات تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، اگر تیری دعوت سے، تیرے بلانے سے ایک شخص بھی اگر اللہ کی طرف آ جاتا ہے، توحید کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو سرخ اونٹ اس زمانے میں سمجھ لیجیے کہ جیسے یہ سواریاں ہیں تو لیموزین کار جو ہے، یا جو بھی اس وقت کی سب سے قیمتی گاڑی ہے، عربوں کے لیے سرخ اونٹ اس کے برابر تھا۔ صحیح۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ دعوت کا جو کام ہے، کار دعوت جو ہے، اور اس میں جو افراد سازی ہے اور افراد کی جو تبدیلی ہے، ان کی ذہنی اور ان کے کردار اور ان کے عمل اور سوچ کی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ بہت اہم نکات آپ نے بیان کیے۔ اچھا راضیہ نوید صاحبہ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیات بالکل واضح اور کلیئر ہیں جو ہماری ہدایت اور رہنمائی کا اہتمام کرتی ہیں، اور ہم اپنی معاشرے کے اندر اس کے نتیجے میں انہی بنیادوں پر یہ دعویٰ کرتے ہوئی تنظیمیں اور جماعتیں بھی دیکھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری فکر کی جو اساس ہے وہ قرآن حکیم ہے، ہماری جو تنظیم کی بنیاد ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی دعوت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر یہ دعویٰ کرنے والی کہ ہماری یہ تنظیم ہے، لیکن عمل ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں وہ کردار ادا نہیں کر سکیں، اور جو نتائج ہیں وہ بجائے بہتر ہونے کے کہتر ہونا شروع ہو گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ سبوق صاحب۔ سب سے پہلے تو میں اس طرف توجہ دلانا چاہوں گی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا جو مخاطب تھا، جس سے آپ گفتگو فرما رہے تھے، وہ انسان تھا، وہ پوری انسانیت تھی۔ صحیح۔ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت، توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو کسی مسلمان تک تو نہیں پہنچایا، صحیح، ایک انسان تک پہنچایا۔ اور پھر جب ہم قرآن مجید کی بات کریں، ایون کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، اور پھر قرآن مجید، ان تینوں کا جو جن سے انہوں نے ایڈریس کیا، جن کو انہوں نے سیدھا راستہ دکھانا چاہا، جن کو انہوں نے ایک لاہ عمل مہیا کیا، وہ بنیادی طور پر ایک انسان تھا۔ صحیح۔ اور اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اور ہماری بہت ساری دینی جماعتیں اس پہلو کو کسی حد تک انہوں نے نظر انداز کیا ہے۔ ہم نے توحید کی بھی بات کی، ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بھی بات کی، قرآن کی بھی بات کی، لیکن وہ جو دائرہ کار ہمیں وسیع کرنا چاہیے تھا پوری انسانیت کی خاطر، ہم اس کو اس طرح سے وسعت نہیں دے سکے۔ بلکہ بعض جگہوں پر تو یہ بھی چیز دیکھنے میں آئی کہ ہم آپس میں ہی جو مسلمان بہن بھائی تھے وہ دست و گریباں ہو گئے، ایک دوسرے کے اوپر ہی اعتراضات، ایک دوسرے کو ہی کافر قرار دینا، ایک دوسرے کو ہی مشرک قرار دے دینا، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد پاک اس کے اوپر موجود ہے کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے،
مجھے ڈر صرف اس بات کا ہے کہ میری امت جو دنیا کی محبت ہے اور مال و متاع ہے اس میں مبتلا ہو جائے گی. شرک کا قلعہ کما تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا تھا. صحیح. اب دیکھیں دین کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس بڑی بنیادی قسم کی ہوتی ہیں. اگر جیسے توحید ہے، جیسے رسالت ہے، آپ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کریں گے تو آپ دائرہ اسلام سے داخل خارج ہو جاتے ہیں. صحیح. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جزوی ہوتی ہیں، ان کے اندر اگر مثلا آپ یوں سمجھ لیں وہ جائز کے زمرے میں آ جاتی ہیں، وہ مباح کے زمرے میں آ جاتی ہیں، اگر اس میں کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی ہو بھی جاتی ہے، کوئی فرق پڑ بھی جاتا ہے، تو اس سے کم از کم آپ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے، آپ مشرک نہیں بن جاتے. لیکن ہمارا جو عمومی رویہ پورے معاشرے میں پچھلے کئی سالوں سے دیکھنے میں چلا آ رہا ہے کہ معمولی تنازعات پر بھی، معمولی جو اختلافات ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو دین سے باہر نکالنے کا جو فریضہ ہے وہ بڑی اچھی طرح سے سر انجام دینا شروع کر دیا. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے اندر ٹالرنس نہیں رہا کسی کی بات کو برداشت کرنے کا، کسی کی بات کو سننے کا، اور جب ہم نے ایک لاٹھی پکڑ کر یہ رویہ اختیار کر لیا کہ جو میں کہہ رہی ہوں یا جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے، باقی سب کچھ غلط ہے، تو پھر دین کے اندر ہی سمجھیں بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے. دین کے اندر ہی اس طرح کی گروہی سمجھیں کہ معاملات نے جنم لیا کہ آج جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا دشمن اغیار جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، لیکن مسلسل ہمارے دین کو نقصان ہی پہنچ رہا ہے اس کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ جو پوری امت مسلمہ کے اتحاد کا ایک کانسیپٹ ہم جس کی بات کرتے ہیں وہ ہمیں ناپید نظر آتا ہے. اس وقت کوئی ہمیں اس طرح کا شخص، کوئی ایسی تحریک، کوئی ایسی جماعت نظر نہیں آتی کہ جو بنیادی طور پر تمام مسالک کو ساتھ لے کر، تمام سمجھیں کہ فرقوں کو ساتھ لے کر، تمام افراد کو ساتھ لے کر، نہ صرف امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے بلکہ انسانیت سے تعلق رکھنے والے افراد کو ساتھ لے کر جو ہے وہ راہ کچھ ہدایت کی بنیادی طرف قدریں اپنے ہونی سفر چاہیے کو. جو قرآن اور حدیث ہمیں بتاتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک بنیادی اساس ہے، تو کم از کم اس اساس کے ساتھ ہمارا تعلق جڑے رہنا چاہیے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو بنیادوں سے انکار کرتا ہے وہ تو خارج ہو جاتا ہے. لیکن مسئلہ کہ چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات ہیں، غور و فکر کے نتیجے میں کچھ چیزیں ذہن کے اندر آتی ہیں سوالات کی شکل میں، اور بڑا مشکل ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر آج سوال کرنا، کیونکہ سوال تو پیدا ہو رہا ہے، جواب دینے والا نہیں پیدا ہو رہا. تحمل سے دینے والا کوئی بھی نہیں ہے کہ نہیں، جواب دینے والا بھی نہیں پیدا ہو رہا. تحمل اگلی وہ ہے نا، لیکن جواب دینے والا نہیں. تو وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ مشال خان جب قتل ہوئے تو ان کے والد نے قبر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا ان بچوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہے ہیں، تو ان کے جواب گولیوں سے مت دو، دلیل سے دو. دلیل سے تو مسئلہ یہ ہے کہ آج شاید ہمارے لوگوں نے پڑھنا کم کر دیا، غور و فکر کم کر دیا، جس کے نتیجے میں جو اس دور کے اندر سوال پیدا ہو رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بچے پیدا ہوں اور سوال نہ پیدا ہوں؟ جب بچے پیدا ہوں گے تو ذہنوں میں سوال بھی پیدا ہوں گے، اور سوال پیدا ہوں گے تو جواب آپ کو غور و فکر کر کے دینے پڑیں گے. سبق صاحب اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے، دیکھیں اللہ پاک نے اس دین کو قیامت تک کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اور ان کو نبوت عطا ہونے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوا. صحیح. جس طرح سے کہ ہر آنے والا وقت اپنے ساتھ نئے چیلنجز لے کر آتا ہے، نئے تقاضے لے کر آتا ہے، اسی طرح سے ان تقاضوں کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو ایک جدید اور ایک خوبصورت انداز میں ان کا جواب دینا نہایت ضروری ہوگا. اگر آپ وہی پرانی مثالیں دے دے کر لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں اس طرح سے نہیں، یہ معاملہ اس طرح سے ہے، تو یقین مانیں لوگ دین سے دور ہو جائیں گے. ایسے ہی اور ہر دور کا نوجوان نسل دور ہو جائے گی. وہ کہے کہ شاید یہ وہ دین ہے جو آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یا اس کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی اور اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے سوالوں کے جواب دے سکیں. تو وہ ہمیں سائڈ پہ کر کے پھر جو ان کو خود سمجھ آئے گا وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے چلے جائیں گے. یہ بڑی اہم بات اور آپ اس کے لیے ہمیں اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہوگا. اگر ہم نے اپنی نوجوان نسل کو ہم وہ راستہ دکھانے میں کامیاب نہ ہوئے جو راستہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے والا ہے. اصل راستہ تو یہی ہے نا کہ دنیا اور آخرت میں فلاح پانے کا راستہ. بالکل. دنیا اور آخرت میں ہم اپنے معاملات کو سدھارنے کا طریقہ. ہمیں تو یہ کہا گیا نا کہ آپ دنیا میں اعمال ایسے کریں کہ آپ اللہ کی جنت کے
اور ابدی جو جنت ہے اس کے مکین ٹھہریں. تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہاں پر اتنا امن اور سلامتی برپا کر دیں کہ اس دنیا کو بھی جنت بنا دیں, اس کو گل گلزار بنا دیں. عامر ہزاری صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ دین کی جو دعوت ہے, ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے بتایا کہ اس کی اساسات کیا ہیں, اس کی بنیادیں کیا ہیں. دین کے داعی کو کیسا ہونا چاہیے, قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے کہ وہ کن بنیادوں پر کھڑا ہو؟ بہت شکریہ سبو بھائی. میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے جو ان سے سوال کیا, کم از کم ان کی گفتگو سے ایک اندازہ تو ہوا کہ ہمارے جو مذہبی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہیں یہ احساس ہے کہ میرے اندر خامیاں کیا ہیں. یہ بات چیت ہوتی رہے گی تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی. جہاں تک یہ سوال ہے کہ داعی کو کیسا ہونا چاہیے, قرآن پاک کی ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ لوگ مومن نہیں ہو رہے, آپ کو اتنی فکر ہے کہ آپ اپنی جان مشکل میں ڈال دیں گے. داعی کو درد والا ہونا چاہیے, اس کے اندر رحم ہونا چاہیے, اسے نفرت کسی سے نہیں کرنی چاہیے, اسے کسی جگہ جاتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایسی ہی ہے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی گئی, پتھر مارے گئے, مشکلات پیدا کی گئیں, لیکن آپ نے بدلہ نہیں لیا, آپ ان کے پیچھے جاتے رہے. جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی انہیں اس وجہ سے معاف کر دیا کہ بعد میں آنے والے جو اولاد ہوگی ان کی, جو لوگ ہوں گے وہ کلمہ پڑھ لیں گے. داعی کو فکر کرنی چاہیے, اس کے اندر درد ہونا چاہیے, یہ سب سے بنیادی جو چیز ہے. اگر آپ کے دل کے اندر رحم دلی کا مادہ نہیں ہے, آپ کے دل کے اندر دوسرے کے لیے درد نہیں ہے, تو دوسرا بندہ آپ کی طرف نہیں آئے گا. قرآن نے رسول اللہ کی جو شان بیان کی, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسرا, داعی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس وقت ہے بات کا کہ نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جیل میں ہیں, قید گزار رہے ہیں, لیکن جو لوگ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تو انہیں بھی اس وقت دعوت دی, یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. وقت دیکھے, وقت دیکھنے کے بعد بات کرے, اپنا پیغام پہنچائے. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے یہ بھی بتا دیں. قید میں جو لوگ, یا صاحب السجن, اس کا یہ اپنے قیدی جو دوست ہیں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں, اے میرے قید کے ساتھیو, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد. یہ بہت سارے جو خدا ہیں یہ بہتر ہیں یا ایک اللہ کی ذات. واہ واہ. یعنی وہ وقت ایسا تھا, آپ قید ہو رہے ہیں, کوئی تعارف نہیں کروا رہے, آپ بازار میں بک رہے ہیں, اپنا تعارف نہیں کروا رہے, آپ عزیز مصر کے گھر سے اٹھتے ہیں, جیل تک جاتے ہیں, تعارف نہیں کروا رہے, میں کون ہوں, میں کس کی اولاد ہوں. لیکن جب لوگ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں, آپ اپنے باپ دادا کا تعارف بھی کرواتے ہیں کہ میں فلاں خاندان سے ہوں, ان لوگوں کی اولاد ہوں. اور پھر جب تعبیر ہے, تعبیر بتانے سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اور دوسرا, داعی کا جو اسلوب ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے تو آپ کا اسلوب ٹھیک ہونا چاہیے, حکمت ہونی چاہیے, اس میں واعظ و نصیحت ہونی چاہیے. اگر آپ کا مکالمہ بھی کسی کے ساتھ ہے تو آپ اچھے طریقے سے مکالمہ کریں. اور قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ بھئی جب آپ دعوت دے رہے ہیں لیکن اگلا بندہ کج بحثی پہ اتر آیا ہے, وہ سوال کرنا شروع ہو گیا ہے, وہ آپ کی دعوت نہیں مان رہا, آپ انتظار کریں, آپ وقت دیکھیں اور اس کے بعد آپ انہیں دعوت دیں. داعی کو درد والا ہونا چاہیے, اس کا اسلوب اچھا ہونا چاہیے, اس کے اندر حکمت ہونی چاہیے, اور اگر کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے تو وہ اچھے پیرائے میں, اچھے انداز کے ساتھ بات کرے. اور اگر دیکھے کہ بھئی بات لڑائی جھگڑے کی طرف چلی جا رہی ہے تو خاموش, اسے چاہیے کہ وہ کنارہ کشی اختیار کر لے اور سائڈ موقع کے انتظار میں ہو, پھر اس کے بعد بات. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی اور بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے کہ جب دین کا داعی اپنی بنیادوں پر کھڑا ہو کر دعوت دیتا ہے تو ہم نے آج کل کے دور میں بھی دیکھا کہ لاکھوں لوگ ان کو سننے کے لیے وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں.
وہ اگر اپنی منزل کو وہاں سے ڈگمگا نہ جائے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ بڑی محبت، بڑی عقیدت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعوت تھی اور اس وقت جو ہمارے ہاں دینی تحریکیں ہیں، تو ان دونوں کے اندر ایک جڑت کیوں قائم نہیں ہو رہی ہے، ایک ربط، ایک تعلق کیوں قائم نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری صاحب، عامر ہزاری صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، اور رازیہ نجوی صاحبہ نے بھی قرآن اور حدیث کی آیات اور پورا جو مقصد مشن رسالت ہے وہ سارا ہمارے سامنے رکھا کہ کیسے آپ کو کرنا چاہیے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ لازمی وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی تمام تعلیمات اور تمام جو کرنیں اس کی زندگی کے اندر روشن ہو رہی ہیں وہ ساری قرآن و حدیث سے ہی پھوٹتی ہیں، وہی دعویٰ کرتا ہے؟ وہ کیوں وہ انسان نہیں بن رہا جس کے دل میں درد دل ہو، انسانیت کے لیے محبت ہو، وہ صلہ رحمی کرے، وہ پیار محبت سے بات کرے، وہ ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے نہ دے، اور وہ سوسائٹی کو ایسا جگمگاتا ہوا معاشرہ قائم کرے کہ جسے دیکھ کر دنیا کہے کہ ہاں اگر یہ والی بات ہے تو پھر ہم بھی وہ جیسے صحابہ اکرام کہتے تھے کونوا مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ، تو لوگ سارے کہتے تھے آمنا و صدقنا۔ تو ایسا معاشرہ کیوں نہیں قائم ہو رہا؟ صبوخ بھائی، بڑی اچھی باتیں ہوئیں اور بہت ساری باتیں ہیں، ان پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ ایک تو مجھے اگر آپ اجازت دیجئے جسارت کی، تو دیکھیے ایک تاثر جو ہے ہم اس طرف اگر لے کے چلے جائیں کہ بھائی تمام جماعتیں جو بھی کر رہی ہیں تو اس کے نتیجے میں بالکل ہم صفر پہ ہیں، یا ان کو کچھ بھی ان کی خدمات نہیں ہیں، تو یہ میرے خیال مناسب نہیں ہوگا۔ جو اس وقت دین کی تھوڑی بہت ہمیں معاشرے کے اندر چلت پھرت نظر آتی ہے تو وہ انہی جماعتوں کا فیضان ہے، انہی کی دین ہے، جن لوگوں نے اس کو اپنا مشن بنایا ہے، وہ قابل قدر لوگ ہیں۔ بے شک۔ ہاں، ہمیں اس پر یقیناً غور کرنا چاہیے کہ جو نتائج ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا اتنے حاصل ہو رہے ہیں؟ صحیح۔ اگر نہیں ہو رہے تو پھر ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو میرے خیال اس پہلو سے یہ ذرا ایک میں نے رخ صحیح بات تھوڑا سا آپ کے بھی ذہن میں یقیناً یہ بات ہوگی، لیکن وہ ایک رخ ایسا بن جاتا ہے یقیناً وہ لگتا ہے کہ جیسے ہم مخالفت کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دینی طبقہ نہیں کچھ کر رہا یا یہ جماعتیں نہیں کر رہی، وہ کر رہی ہیں، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ہم انہی کے ساتھ ہیں اور ان کو مضبوط ہم کریں گے اور ان کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ تبدیلی لائیں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب معذرت، آپ چھوٹی سی ایک بات، مسئلہ یہ ہے کہ یہ راستہ ہے اسلام نا، یہ صراط مستقیم ہے، ہم اصل میں لوگوں کو گلیوں کی طرف بلا رہے ہیں نا، بالکل راستے کی طرف نہیں بلا رہے۔ بالکل، میں اسی طرف آ رہا ہوں جو آپ نے فرمایا نا، قرآن کریم، حدیث، اور پھر ہم اس کے تناظر میں ہی ہم اس کو دیکھیں گے کہ جو مسائل ہیں وہ بالکل موجود ہیں۔ دیکھیے توحید کا جو مسئلہ ہے نا، وہ کسی بھی زمانے میں یہ نہیں ہے کہ وہ آؤٹ ڈیٹ ہو گیا ہے کہ اب ہمارے سامنے چونکہ مسلمان ہیں تو اب توحید کی بحث وہاں پہ نہیں ہوگی، وہاں پہ بھی ہوگی۔ احادیث کو جو ابھی حوالہ بھی دیا گیا کہ میرے بعد مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے، تو مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام مخاطب تھے۔ جو اس کا فہم ہے نا حدیث کا، جیسے قرآن کریم کی ہم تفسیر کرتے ہیں تو حدیث کا فہم بھی ہے کہ اس کو ہم اس کے کانٹیکس میں دیکھیں گے اور دیگر جو نصوص ہیں ان کی روشنی میں اس کا معنی متعین کریں گے۔ علامہ عینی نے اور علامہ ابن حجر نے دونوں نے اپنی صحیح بخاری کی شروع میں لکھا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ ہم بے خوف ہو جائیں کہ شرک تو آنا نہیں تو جو مرضی ہم اب اس معاملے میں کرتے رہیں، بلکہ اس کا صرف اتنا مطلب ہے کہ ایز ہول پوری امت وہ شرک پہ اکٹھی نہیں ہوگی کبھی بھی، جیسے عیسائیت کے ساتھ معاملہ ہو گیا کہ شرک کو انہوں نے دین بنا لیا، ایسا نہیں ہوگا۔ امت کے اندر توحید کی جو اصل دعوت ہے اور وہ جو اس کا مفہوم ہے وہ رہے گا۔ انفرادی طور پہ یا کچھ لوگ وہ کوتاہی کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اس کا ثبوت بھی حدیث میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، صحابی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ما شاء اللہ و شئت، یہ صحیح روایت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا، شریک بنا دیا؟ یہ کیا ماشاءاللہ، اس کا کیا ہاں، اس نے کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے وہی دنیا میں ہوگا اور ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلوب کو پسند نہیں فرمایا، فرمایا کہ مشیت میں ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تو آپ نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے،
اس بات کو آپ نے روک دیا، فرمایا قل ما شاء اللہ وحدہ، آپ یوں کہا کرو کہ جو اللہ چاہتا ہے اکیلا وہی اس کائنات میں ہوتا ہے اور اسی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ یہ حساسیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درخت کٹوا دیا بیت رضوان والا کہ یہاں بھئی لوگ آ کے جو ہے وہ اب وہ شروع نہ کر دیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ حساسیت صحابہ کرام میں اور وہ رہی، تو لہٰذا ہمیں اس کو چیزوں کو اس کے اصل تناظر میں دیکھنا ہے۔ میں مختصراً اب اس طرف آتا ہوں جو اصل سوال۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری دینی جماعتوں نے اپنے آپ کو وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھالا نہیں، صحیح، یعنی اپنی حکمت عملی کو، اپنے بنیادی مشن کو نہیں، وہ تو کتاب و سنت ہے، اس کی دعوت ہے۔ مسائل جو آتے ہیں، چیلنجز جو آتے ہیں، جب تک ان کو ایڈریس نہ کیا جائے، جس کی طرف آپ لوگوں نے اشارہ بھی کیا، ہزاروی صاحب نے بھی، آپ نے بھی، مشال خان کا واقعہ ہو، تلمبہ کا واقعہ ہو، یہ سخت فتوے جاری کرنے کی بات ہو، اشتعال انگیزی کی بات ہو، یہ کیوں ہوا کہ جب آپ مجھ سے کوئی ایسا سوال کریں گے جس کا مجھے جواب نہیں آتا، تو میں اگر تو دیانتداری کروں تو پھر مجھے وقت لے کے اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے، اور اگر میں سمجھوں کہ یار آپ نے مجھے جو ہے نا میری اب وہ جو حیثیت تھی اس کو خطرے میں ڈال دیا، تو پھر میں غصے ہو جاؤں گا۔ یہ وہ جو ریئیکشن آتا ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو اس وقت اسلام کے بالمقابل افکار ہیں ان کو نہیں سمجھا۔ ہماری تحریکوں کے اندر فکری شعبے ہی ختم ہو چکے ہیں، جو فکر پہ کھڑی تھی، بڑی بنیادی بات، یہ اصل مسئلہ ہے۔ مثلا سید ابو الاعلیٰ مودودی، مجھے ان سے بڑی محبت ہے، ان کی یہ تحریک جو انہوں نے کھڑی کی تھی 1941 میں، تو وہ اس وقت پوری دنیا میں اس کا ایک تعارف ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے ارباب جماعت سے، اور مجھے ان لوگوں سے بھی محبت ہے، وہ میرے مخالف نہیں، نہ میں ان کا مخالف ہوں، لیکن ایک ادب کے ساتھ سوال کرتا ہوں کہ مولانا مودودی نے جتنا لٹریچر پروڈیوس کیا اپنی زندگی میں، کیا اس کے بعد، ان کے جانے کے بعد، اس سطح کا، اس سے آدھا لٹریچر بھی آپ نے پروڈیوس کیا؟ میں اس سطح کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ جی مضمون ہم نے بہت لکھے۔ صحیح، یہ مسئلہ ہوا انحطاط کا، اور اس کا احساس جو ہے وہ سید مودودی رحمہ اللہ کو بھی تھا۔ ہمارے ایک عالم تھے مولانا حنیف ندوی، جی، تو ان کے ساتھ مولانا ایک دفعہ ملاقات میں یہ واقعہ مولانا اسحاق بھٹی نے بیان کیا۔ صحیح، تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ جو ہے جیسے ابن تیمیہ نے ابن قیم پیدا کیا تھا، تو آپ بھی کوئی اپنے جانشین پیدا کریں نا، اپنے جیسے لوگ تیار کریں۔ تو انہوں نے ہنس کر کہا کہ مولانا آج کل تو میں صرف قیم ہی پیدا کر رہا ہوں، ابن قیم پیدا کرنے کی۔ اب آپ سمجھ گئے، گزارش یہ تھی، اور جماعت کا بہت کام ہے اسلامائزیشن کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ احساس تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ہو کہ قیم پیدا کروں گا تو وہ ابن قیم ہو جائے، ابن قیم شاید بن جائیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے کہ اسلام کی کڑیوں کو ایک ایک کر کے توڑے گا وہ شخص کہ جو اسلام میں پلا بڑھا ولم یعرف الجاہلیہ، اور اس نے جاہلیت کو نہیں پہچانا۔ اسلام میں پیدا ہوا اور اس نے جاہلیت کو نہیں پہچانا، یعنی اس کو باطل کا علم، معرفت جاہلیت، یہ پہچاننا کہ جہالت کیا ہے۔ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیچارے دین کا جو محدود تصور ہے اس کے مطابق تو وہ دین کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو غلط تصورات ہیں، جو دین ہی کو جس طریقے سے انہوں نے محدود کرنے کا جو تصور ان میں آ گیا، اور وہ چیزیں ایڈریس ہی نہیں کر پا رہے، جن میں آپ نے کہا کہ وہ سوالات، وہ الہاد کو، اب ایولوشن کا نظریہ جو وہ تھیری ہے ڈارون کی، وہ کس طریقے سے آپ کے وجود خدا کو جو ہے اس نے اس پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ آپ کا جو بگ بینگ کی تھیری ہے اور دیگر جو نظریات ہیں جو سائنس کے راستے سے آ رہے ہیں، تو ان پر آج کون ہے جو کہ اس لیول پہ جا کے بات کرے جس پہ غزالی نے کیا تھا تحافظ الفلاسفہ میں؟ صحیح، ٹھیک ہے، تو آج ابن تیمیہ نے الرد علی المنطقیین میں کیا۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ فکری اپروچ وہ نہیں رہی، اور دوسرا مسئلہ وہی بہرحال ہو گیا کہ وہ شو بازی زیادہ ہو گئی، اور اس میں جو ویلفیئر کا کام تھا، فلاح کا کام تھا، دوسروں کی غمخواری کا کام تھا، اگرچہ اس میں بھی دینی جماعتیں الحمدللہ ہیں، لیکن ایز ہول وہ اس لیول کا نہیں رہ گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی طرف آپ بار بار جو اٹھا رہے ہیں سوال کو، کہ ہم ایز ایک دینی گروہ کے ان مقاصد کو حاصل کیوں نہیں کر پا رہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے حاصل کیے۔ یعنی فکر اور عمل کے میدان میں جو ہماری ایکٹیویٹی تھی بہت زیادہ کم ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک سوالات کا انبار ہے، اور اس کے نتیجے میں الہاد بھی پیدا ہو رہا ہے، الہاد پیدا ہو رہے ہیں، بہت سی چیزیں آ رہی ہیں۔ اچھا راضیہ نوید صاحبہ، یہ دیکھیں، یہ ایک تو بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم سب یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں اور مختلف
نقطہ نظر رکھ رہے ہیں اور آپ کی بات سے تھوڑا سا انہوں نے اختلاف کیا اور کتنی محبت کے ساتھ اور کتنے پیار سے وہ اختلاف کیا. اور دیکھیں یہی چیز ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ دین کیا ہے، انہوں نے کہا دین و نصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے. تو خیر خواہی یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے، یہ عین ممکن ہے کہ ہمارا جو کمیونیکیشن جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو، ہم ایک دوسرے کو ٹھیک طریقے سے ابلاغ نہ کر سکیں، ذخیرہ الفاظ میں کمی ہو سکتی ہے، پس منظر کا کوئی ہو سکتا ہے ایشو. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جذبہ، یعنی آپ کسی کے ساتھ محبت سے بات کریں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس تک آپ کی بات پہنچے اور محبت نہ پہنچے؟ دونوں چیزیں اکٹھی پہنچیں گی اس تک، تو اس کو احساس بھی ہوگا کہ کوئی بندہ، آپ دیکھیں نا انتہائی شدید غصے میں جب آ کے باپ نا بیٹے کو تھپڑ مار کے بات کرتا ہے، لیکن بیٹے کو پتہ ہے کہ یہ جو تھپڑ ہے نا، اس تھپڑ میں جو غصہ ہے نا وہ غصہ محبت کی انتہا والا ہے کہ وہاں تک جا کے کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے. تو ہم جو اپنی دینی تحریکیں ہیں ان کو کیا میسج دیں، ان کو یہ بتا سکیں کہ آپ اصل میں بڑی محبت کے ساتھ غلط ٹریک کا انتخاب کر چکے ہیں. یعنی ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ وہ بھی کھڑے ہوں گے، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے. تو یہ جو رد کی نفسیات ہے، رد فرقہ باطلہ، یہ رد مسالک، تو یہ جو رد کی نفسیات ہے اس سے کیسے نکالا جائے؟ کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے اور مجھے پتہ ہے بہت سے مدارس میں اس طرح کی کورسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور ہم بچوں کو پورا سال قرآن و حدیث پڑھا کے اس اسپیشل مہینے کے اندر نا وہ چیزیں پڑھاتے ہیں تاکہ یہ کہیں ہم سے نکل کے آؤٹ نہ ہو جائے. تو کیسے کر سکتے ہیں اس کو؟ اچھا سبوق بھائی، اس پہ میں اتنا عرض کروں گی کہ ہمیں جو دین اسلام کا ایک کلی تصور ہے نا، اس کو بہت خوبصورت انداز میں سب لوگوں تک پیش کرنے کی ضرورت ہے. یعنی میری اپنی جو ایک آبزرویشن ہے وہ تو یہ ہے کہ مختلف دینی جماعتیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اس وقت معاشرے میں، لیکن بہت ساری جماعتیں ایسی بھی ہیں جو ایک خاص مسلک کو، ایک خاص طرز فکر کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہی ہیں. ایک مسلک کا بندہ اس جماعت میں جاننے سے گریزاں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے جو میرے عقیدے کے ساتھ، جو میری جتنا میرے پاس علم ہے اس کے ساتھ، کیونکہ اس کا علم میچ نہیں کرتا، اس کا عقیدہ میچ نہیں کرتا، تو مجھے وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک ایسی جماعت جس کا ویژن اتنا براڈ ہو، جس کی فکر اتنی پختہ اور قرآن مجید کی تعلیمات پر مبنی ہو، میں سمجھتی ہوں پھر ایسی جماعت کے اندر ہر کوئی آنے میں آسانی محسوس کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی مسلک سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی فرقے سے ہو. مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات دینی جماعتیں خود بھی ایک خاص قسم کا گیٹ اپ کہہ لیں، خاص قسم کی تعلیمات کہہ لیں، ان کی وجہ سے ایک ایسی لائن کھینچ دیتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص اس میں انٹر ہونے میں جو ہے وہ ہیزیٹیشن محسوس کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میں گیا تو مجھے کوئی سمجھے گا کہ یہ وہی ہو گیا ہے. صحیح، میری بات سمجھ رہے ہوں گا آپ نا؟ پورا بریکٹ کر دیتے ہیں. جی بریکٹ کر دیتے ہیں. یعنی ہم نے تعلیمات اسلام کو اتنا اوپن انداز میں بیان نہیں کیا، اتنے بڑے ویژن کے ساتھ بیان نہیں کیا کہ اگر ایک غیر مسلم بھی ہو نا تو وہ بھی آپ کے سٹیج پر آ کر اگر بات کرے تو اس کو لگے کہ ہاں میں مسلمان تو نہیں ہوں لیکن کم از کم ایک انسان تو ہوں، اور انسان ہونے کی حیثیت سے میں ان کے سامنے اپنی بات کو بیان کر سکتا ہوں. ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اگر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تو وہ میں کہہ سکتا ہوں. لہٰذا ہمیں ایک من حیث الامہ آپ کہہ لیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم کچھ ایسے اصول متعین کریں، کچھ ایسی چیزوں کو دیکھیں، اور تمام تحریکیں ایک مرتبہ پھر غور و فکر کریں اپنے اپنے فکر کے اوپر، اپنے اپنے فلسفے کے اوپر، اس کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ آج سے 50 سال 100 سال پہلے اگر کسی تحریک نے اپنا کوئی نظریہ متعین کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ آج 100 سال کے بعد اس میں کسی حد تک تبدیلی کی گنجائش جو ہے ہو، اس کو تبدیل کیا جائے تاکہ آئندہ آنے والے جو 100 سال ہیں اس میں بھی جو جنریشن اس وقت موجود ہے، جو آنے والی ہے، جو آئے گی، ان سب کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے جو ہے وہ ہدایت کا راستہ بھی نصیب ہو، اور ان کے جو مسائل ہیں چاہے جس قسم کے بھی ہیں، علمی ہیں، فکری ہیں، روحانی ہیں، ان کو وہاں پر حل ملے. اور میرا یہ ایمان اور یقین ہے کوئی بھی دینی جماعت اس وقت تک زندہ رہتی ہے جب تک
لوگوں کو اس سے خیر ملتی رہتی ہے، جب تک لوگوں کو اس یعنی حالات کے تقاضوں کے مطابق وہاں سے حل ملتا رہتا ہے. جب تحقیق کا کام ختم ہو جاتا ہے، آگے بڑھنے کا کام ختم ہو جاتا ہے، آپ معاشرے میں پیش آنے والے چیلنجز کا سامنا کرنے کی بجائے اور ان کا جواب دینے کی بجائے جو ہے وہ سمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو پہلے سے کام ہوا ہے اسی کے اوپر اکتفا کر لیتے ہیں کہ بس ہم نے اسی کو ماننا ہے، اس کے علاوہ مزید تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو پھر آہستہ آہستہ ایسی دینی جماعتیں اپنا وقار بھی کھو دیتی ہیں، اپنا وجود بھی کھو دیتی ہیں، اور لوگ پھر ایسی جماعتوں کی طرف جانے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کئی جماعتیں اٹھیں اور صفحہ ہستی سے غائب بھی ہو گئیں. کئی ایسی ہیں جن کے بڑوں نے بہت اعلیٰ کام کیے، لیکن اب ان جماعتوں کا وہ آپ سمجھ لیں معاشرے کے اندر سپیس کہہ لیں، رسپیکٹ کہہ لیں، وہ موجود نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حالات کے تقاضوں کو نہیں سمجھا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں کیا، لوگوں کو ایڈریس نہیں کیا، اور آج وہ ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں کہ اپنے وجود کو بچانے کے لیے بھی انہیں ایک بہت بڑی جنگ لڑنی پڑ رہی ہے اور ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے. اور وہ جو جنگ ہوتی ہے اس کا نتیجہ بعض اوقات اشتعال کی صورت میں اشتعال نکلتا ہے، کی اور وہ صورت جو میں اشتعال ہے وہ جو ساتھ کھڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی دور. جنگ میں تو پھر شہادت ہی اس میں سبق بھائی ذرا سا اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے خیال سے کہ دیکھیں کبھی بھی کوئی جنگ جو ہے وہ کہتے ہیں نا جنگ تو تباہی لاتی ہے. بالکل ہاں، پوری دنیا میں اس وقت جو حالات بنے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں کہ کس طرح سے تباہی ہو رہی ہے. آج کے دور کے اندر جو جنگ تو ہے اصل میں ہونی چاہیے نفرت کے خلاف، ہاں غربت کے خلاف، ذہنی افلاس کے خلاف. بالکل آج اگر آپ جنگ جیتنا چاہتے ہیں نا تو آپ کو دلیل کی بنیاد پہ جیتنی پڑے گی. ایسے ہی. اب یہ وہ دور نہیں رہا کہ گولی بندوق اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس اور کو دیکھیں قتل کر دو. قرآن اگر ہم پڑھتے ہیں نا بالکل تو ساری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت، تو قرآن ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں دو قسم کی آیات ملتی ہیں نا. بہت سی تقسیم تو علماء نے کی ہوئی ہے، لیکن ایک یا ایھا الناس اور ایک یا ایھا الذین آمنوا. بالکل یا ایھا الناس میں تو سب کو خطاب کیا گیا، بالکل. اور یا ایھا الناس سے متعلق جتنی آیات ہم دیکھیں سب غور و فکر کی ہیں. بالکل اور یا ایھا الذین آمنوا میں حکم لگے ہوئے ہیں کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ غور و فکر کی آیا. تو قرآن تو اصل میں اس کا مطلب ہے غور و فکر کی دعوت دینے والی کتاب ہے، اور وہ تو جگہ جگہ پر اس بات کا اصرار کرتا ہے کہ واتقونی یا اولی الالباب، افلا یتدبرون القرآن. دعوت کی بنیادی بصیرت ہے. بالکل. ادعو الی اللہ علی بصیرت واہ انا ومن اتبعنی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی. تو بصیرت آج نہیں رہی تو وہ مسائل پیدا ہوں. بالکل. اب دیکھیں کہ ایک حدیث مبارکہ کے امام بصیرت کہتے ہیں. صحیح. حدیث مبارکہ کے اندر یعنی اگر اللہ پاک کسی شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو سب سے پہلے حکمت عطا فرماتا ہے. یہ اس کی محبت کی سمجھیں کہ پہلی نظر ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس حکمت موجود ہے، دانشمندی موجود ہے، اور وہ اس کے ساتھ اپنے جو ہے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے سر پر اللہ کا ہاتھ موجود ہے. پانی کا جو صاف ستھرا چشمہ ہے نا، آپ نے شربت بنانا ہے، آپ نے قہوہ بنانا ہے، بالکل، آپ نے جو بھی چیز بنانی ہے نا، تو سب سے پہلے جو پانی ہے نا وہ صاف شفاف ہونا چاہیے. تو مسئلہ یہ کہ اگر میرا دل اور دماغ صاف اور شفاف ہے نا تو پھر اس سے جو چیز بھی آپ، تو اللہ تعالیٰ بھی انہی قلوب کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جو صاف اور شفاف ہوتے ہیں. اگر یہاں نیت میں فطور ہے بہت ہی خوب تو ہاں تو پھر تو نہیں ہوگا. اچھا ہزاروی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ بہت زیادہ تنقید بھی کرتے ہیں پاکستان کے جو دینی تحریکات ہیں اور مذہبی جماعتیں ان کے اوپر، آپ کو بنیادی مسئلہ کیا لگتا ہے اور مسئلے کا حل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سبو بھائی، تنقید ایک تو وہ ہوتی ہے نا کہ بھئی جب ہم تذلیل کریں کسی کی، تذلیل نہیں ہے، ایسا آپ نہیں کرتے. تنقید ضرور کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ مدارس میں پڑھا ہے. ہمارا بیک گراؤنڈ مدرسے کا ہے، ہم نے اپنے اساتذہ کی جوتیاں اٹھائی ہیں، ان سے پڑھا ہے، اختلاف بھی کیا ہے، جو چیز سمجھ آئی ہے اسے قبول کیا ہے، جو نہیں سمجھ آئی سوال کیا ہے. اور میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے استاد اچھے ملے ہیں جنہوں نے میرا سوال سنا اور آج تک وہ گستاخیاں برداشت کرتے ہیں. مدارس میں استاد بڑے اچھے ہوتے ہیں، مطلب میں نے دیکھا کہ خود ماشاءاللہ طلبہ کو ان سے جو محبت کا تعلق ہوتا ہے بالکل ایسے ہی ہے. لیکن سوال بہت کم اٹھائے جاتے ہیں، عقیدت سوال نہیں اٹھانے دیتی. جب عقیدت سے ذرا انسان اٹھتا ہے، ذرا کتابیں دوسری بھی پڑھتا ہے گمراہ ہونے والی، تو پھر وہ سوال بھی اٹھاتا ہے. اصل سبو بھائی بات یہ ہے نا کہ ہماری جو دینی جماعتیں ہیں یہ رد عمل کی بنیاد پہ بنی ہوئی ہیں. جتنی بھی جماعتیں ہیں، دو چار کی میں بات نہیں کرتا،
لیکن اکثریت ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھ لیں جو بھی جماعت ہے وہ مسلک کی بنیاد پہ بنی ہوئی ہے، وہ نفرت کی بنیاد پہ بنی ہوئی ہے، رد عمل کی بنیاد پہ بنی ہوئی ہے۔ اب جب رد عمل کی بنیاد پہ جو جماعت بنتی ہے تو بعد میں آنے والا بندہ اس رد عمل میں اضافہ کرتا ہے، کمی نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی شہرت، اس کا نام، اس کی واہ واہ، وہ ساری چیزیں نفرت کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا تھا کہ غلطی کبھی بانجھ نہیں ہوتی، وہ مولانا بچے دیتی مودودی رہتی صاحب ہے۔ نے کہا تھا جی وہ انڈے اور بچے دیتی رہتی ہے۔ یہ نفرت کی بنیاد پہ بنی ہوئی ہے، یہ مسلک کی بنیاد پہ بنی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس جنگ کو کم کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ سب سے پہلے تنقید کا نشانہ بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے غلط سمجھا تھا۔ جب ہم رد عمل کی کیفیت سے باہر نکلیں گے تو پھر اٹھ کے سوچیں گے کہ ہمارے چیلنجز کیا ہیں۔ آپ دیکھیں دیوبندیوں کو دیکھیں، دیوبندیوں کے اندر حیاتی مماتی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ جمعیت والے اور اہل سنت والے جو ہیں ان کا آپس میں کیسا وہ چل رہا ہوتا ہے، تبلیغی جماعت کا اور دوسری جو جماعتیں ہیں ان کا آپس میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ بریلوی مسلک کی تنظیمیں آپ دیکھ لیں، رضوی صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے طاہر القادری صاحب کے حوالے سے جو بات چیت کی ہے، اور ابھی اس وقت جو منع ہوا ہے، خصوصاً آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جو جنگ کی ایک کیفیت چل رہی ہے اور کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فلاں کے ایمان پہ بات ہو رہی ہے، فلاں کے ایمان پہ بات ہو رہی ہے، اور لڑائی جھگڑا سٹیج پہ ہے۔ اہل حدیث لوگ دیکھ لیں معذرت کے ساتھ، ان کے اندر جو چیز چل رہی ہوتی ہے، وہ جنگ جو باہر تھی دیوبندی بریلوی کی تھی، اہل حدیث وہ فرقوں کے اندر آ چکی ہے، وہ مسالے اس کے اندر آ چکی ہے۔ بالکل۔ ایک اور دوسری کیونکہ بات وہ بنیادی بات آپ نے کی نا کہ جب وہ رد عمل پہ کھڑے ہوں گے تو رد عمل بھی بچے دیتا رہے گا نا، ایسا ہی ہے، وہ اپنے اندر پیدا ہوتا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ لیکن اسلام تو رد عمل کا دین ہے، وہ تو در عمل ہے نا، جی وہ تو راستہ بتاتا ہے کہ ہاں آپ اس راستے پہ چلیں۔ دوسری بات یہ دیکھیں کہ آپ ایک پگڑی دیکھیں گے، پگڑی دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ فلاں گروپ کا ہے۔ آپ داڑھی دیکھیں گے، ہم نے بنا دی ہے نا، یہ توحید کا اسپیشلسٹ ہے، یہ ختم نبوت کا اسپیشلسٹ ہے، یہ فلانے اس کا نا، تو ہم نے یہ کر دی ہے بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو یہ احترام انسانیت پہ سکھاتے۔ اور وہی بات جو آپ نے بنیادی بات کی نا کہ جو درد ہے، درد اصل میں جب ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے آپ دیکھیں نا، بچہ کہتا ہے کہ مجھے تکلیف ہے، تو سب سے پہلے جو ہستی تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے نا، اس کے بعد وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ تو ماں اصل میں خدا کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو خدا نے اپنے آپ کو ہمیں سمجھانے کے لیے جو اپنی مثال دی نا، وہ ماں کی محبت والی دی۔ تو ایک دین کا دائی تو خدا کے مشن پہ کھڑا ہوا ہے نا، ایسے ہی ہے، تو وہ اس کے اندر محبت کیوں نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بندہ دین کا دائی ہو اور وہ محبت سے آشنا ہو؟ ایک رد عمل، اور دوسرا ہماری جو شناخت بن گئی ہے نا، یہ داڑھی، یہ پگڑی، فلاں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس مسجد کے بندے کو چندہ نہیں ملتا جب دوسری اس کی تصدیق نہ ہو۔ یہ دین کی بنیاد پہ اگر کوئی مسئلہ ہے، بریلوی جائیں دیوبندیوں کے ہاں جا کے چندہ کر کے مجھے دکھا دیں، ذرا بات کر کے دکھا دیں، بریلوی دیوبندی جائیں جا کے دکھا دیں، نہیں، آپ نے اپنے دائرے بند کر لیے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو مسلک کے اندر بند کر لیا ہے، آپ نے 150 سال پہلے شروع ہونے والی جنگ کو آج تک جاری رکھا ہوا ہے۔ آپ جب اس جنگ کو ختم نہیں کریں گے تو آپ بیٹھ کے کیسے سوال کریں گے الہاد ہمارے دروازے تک آ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی بنیاد پر تنظیمیں بن چکی ہیں، تنظیمیں بن چکی ہیں، اب تنظیم بنی ہوئی ہے تو اپنے بنیادی مقصد سے کیسے ہٹے؟ نہیں ہٹے گی، تو وہ اسی پہ کھڑی وہ مولانا عبدالسلام صاحب تھے حضروں والے، وہ مزاح میں کہتے تھے کہ بھئی ہمارے ہاں یہ جو جماعتیں ہیں نا، ان کے اتحاد کے لیے ایک گروپ اٹھتا ہے اور وہ اپنی نئی جماعت بنا لیتا ہے، وہ ایک نئی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اب ان جماعتوں سے باہر اٹھ کے اگر کوئی اعلیٰ دماغ اٹھ کے سوال اٹھائیں گے، بات کریں گے، تنقید کریں گے، احساس دلائیں گے تو بات ہوگی، وگرنہ یہ جو ہمارا ڈھانچہ ہے اس کے اندر اگر ہم کہیں اگلے 100 سال تک کوئی تبدیلی آئے، معذرت کے ساتھ وہ بھائی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ سب اتحاد کی طرف بلاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں اتحاد کا مرکز ہم ہیں۔ اچھا، یہ جو بڑا اپنے ٹچی موضوع رخ پا گئے ہیں، یہ ایک تلخ حقیقت بہرحال ہمیں تسلیم کرنی ہوگی کہ فرقہ پرستی جو ہے وہ اس کا زہر ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے، اور ہمارے اندر یہ قابلیت نہیں رہ گئی کہ ہم کسی دوسرے کی خوبی کا اعتراف بھی کر لیں۔ ایسے ہی یعنی اپنے حلقے سے باہر کسی عالم کی اچھی خدمات کے بارے میں اگر 2 کلمات بول دوں تو مجھ پر فتوے میرے ہم مسلک لگا دیتے ہیں، بلکہ لگا چکے ہوئے ہیں، میں تو ہم آپ جانتے ہیں۔ بالکل ہاں سے۔ اچھا، یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس پر ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے ہمارے زعماء کو۔ لیکن ایک میں یہاں پر بھی مجھے اجازت دیں، مجھے اختلاف اس پہ نہیں ہے، میں صرف اس پہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں، یہ اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں ایک بات کے ساتھ کہ
اختلاف کا جو وجود ہے اس کو ہم مٹا نہیں سکتے. صحیح بالکل. وہ انسان کی دیکھیے فطرت اگر ہے. کسی کو یہ لگتا ہے کہ بھئی دیوبند کی جو تعبیر ہے دینی یا فقہی یا مسلکی وہ زیادہ قریب ہے اسلام کی تعلیمات کے, تو یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو لے. بالکل. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ اس کو ختم کریں اور بس وہ سارے نام بھی مٹا دیں, اچھا نام جو ہے رکھنا یہ فرقہ واریت نہیں ہے. صحیح. حنفی, شافی, مالکی, حنبلی, جعفری, ظاہری یہ ہمارے تاریخ میں رہے ہیں, آج بھی موجود ہیں, اسماعیلی بھی موجود ہیں اور بھی آگے. ناموں کا مسئلہ نہیں ہے, اصل یہ ہے کہ طرز عمل میں وسعت لانی ہوگی, بس یہ آپ کر دیں. مثلا آپ اس بات پہ قائل کر لیں کہ یار نماز جو ہے وہ تمام مکاتب فکر کے پیچھے ادا ہو جاتی ہے, مسلمان کو اس مخمسے سے نکال لیں. صحیح. ٹھیک ہے, بہتر ہے کہ آپ اپنے مسئلے کے پڑھیں, چلے اتنے پہ بھی آ جائیں. ہم تو پریکٹس کر رہے ہیں جی, سارے لوگ حج پہ جاتے ہیں, موجود ہے مسجد نبی میں سب اکٹھے سب. اچھا لیکن وہاں پر بھی آپ نے کلپ دیکھے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو واش روم چلا جاتا ہوں, اس وقت میں ان کے پیچھے نہیں پڑتا. جو پکے ہیں نا پھر آپ اس کو چھوڑیں سہو بھائی, آپ میں معذرت کے ساتھ اس کی صاحب کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے دیوبندیوں کا نمائندہ نہ سمجھا جائے, میں یہاں کی جتنی دینی تحریکیں میں ان کا نمائندہ ہوں. اس مولانا فضل الرحمان کے حلقے میں آپ جا کے دیکھیں, پختون بیلٹ جو ہیں وہاں دیکھیں, مولانا فضل الرحمان کو پتہ ہے کہ ان کی ناک کے نیچے جو مناظر جا کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں وہ روکتے ہیں. پشاور میں دیکھیں ڈیرہ اسماعیل خان مولانا کے حوالے سے اب یہ جو چیزیں ہیں نا جزیات, ہزاروی بھائی چونکہ اسی طرح بریلوی مسلک کے دیکھیں اس میں یہ بات آپ کی ظاہر سے بالکل درست ہے کہ اس طرح کی چیزیں تو ہیں موجود, کیونکہ یہ چیزیں کوئی خبر نہیں ہیں, یہ تو سب کو پتہ ہے یہ چیزیں ساری ہے. لیکن مولانا کردار ادا کرتے ہیں. مجھے خود میں نے ایک اور دوسرے کا کلپ سنا تو انہوں نے کہا جی مولانا جب یہ دارالقرآن کا سانحہ ہوا تعلیم القرآن کا پنڈی میں, تو وہاں پر جب تمام دوسرے بھی لوگ تھے جو کہ دوسری تعبیر کے قائل ہیں بعض مسائل میں, تو مولانا نے ان کو وہاں پر یہ کہا کہ دیکھو بھئی اس طرح کے سانحات ہیں لیکن تم آپس میں الجھے ہوئے ہو, تو تم ان چیزوں سے نکلو. مولانا بہرحال اپنی حد تک کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں, لیکن جو بات عامر ہزاروی کہہ رہے ہیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا, اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ مولانا کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی, اور شاید وہ گھبراتے بھی ہوں کہ میں اگر زیادہ سٹینڈ لوں گا تو پھر وہ اپنے مسئلے میں پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن اصل چیز تو دیکھیں یہ ہے جی کہ بنیاد یہی ہے نا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت ہے وہ کیا ہے. وہ دعوت ہمیں پکار کر یہ کہہ رہی ہے کہ جیسے انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن, کہ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ احسن طریقے کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ بلاؤ, اچھے واعظ کے ساتھ بلاؤ. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم کوئی شخص اگر پڑھے تو وہ یہ کہے کہ اگر آپ کا اختلاف ہو جائے اور آپ کی حالت ایسی ہو جائے کہ آپ شدید اختلاف کی حالت میں, انہوں نے کہا وجادلہم باللتی احسن, کہ وہاں پر بھی آپ نے اپنے اخلاق سے پیچھے نہیں ہٹنا, اپنے کردار کے پاس جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ بھئی اذهبا الی فرعون انہ طغی فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر, اب وہ سرکش ہے لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ یار اس کے ساتھ جا کے نرم بات کرنی, کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جا کے نرم بات کرنی. اچھا یہ جو ابن اسیر نے ایک بات لکھی ہے, میں کلام ابن اسیر نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو یمن بھیجا گیا, یمن 6 ماہ تک لوگ مسلمان نہیں ہوئے, بالکل 6 ماہ تک, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور کہا کہ حضرت خالد نے جو سختی کی ہے اس سختی کی وجہ سے جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے, حضرت خالد کی اس جو لوگوں کو تکلیف پہنچی اس کا ازالہ کرنا. اور جب حضرت علی وہاں گئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کے سنایا تو ایک دن میں لوگ مسلمان ہو گئے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت خالد بن ولید, لیکن 6 ماہ تک لوگ نہیں آئے. یہ مزاج یہ جو آپ آیت کریمہ جو عامر بھائی نے بھی پیش کی, آپ نے اس کو دوبارہ دہرایا کہ اس پہ آپ غور کریں, 2 صرف چھوٹی باتیں. ایک یہ فرمایا کہ موعظۃ الحسنہ اور جادلہم باللتی ہی احسن. حسنہ اور احسن میں فرق اگر آپ سپرلیٹو ڈگری, بالکل ہاں, موعظہ تو ہو خوبصورت, نصیحت تو خوبصورت ہو, بالکل, لیکن جب کوئی اختلاف کی بات ہو تو احسن ہو, یعنی وہ اس میں بہت زیادہ حسن ہونا چاہیے. دوسرا نقطہ جو ہے مفتی شفیع رحمہ اللہ نے بیان کیا اور مفسرین نے بھی, کہ جادلہم باللتی ہی احسن کا صیغہ ہی مختلف ہو گیا, یعنی پیچھے اللہ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظہ, کہ بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور موعظہ کے ساتھ. وجادلہم یہاں فعل مختلف لے آئے, صحیح, بتانا یہ مقصود ہے کہ دعوت کی اصل حکمت عملی یہ نہیں ہے, یہ مجبوری ہے. صحیح,
کہ جب کوئی اگلا کوئی اعتراض اٹھا رہا ہے، شبہات اٹھا رہا ہے، یا اس کے ذہن میں کوئی نیگیٹو چیز ہے آپ کے بارے میں، تو اب وہ اپنا ایک فلسفہ لے کر آئے گا، تو اس کے ظاہر ہے کہ اب آپ کو اس کا دلائل کے ساتھ جواب دینا ہوگا. صحیح. اختلاف اب نوبت آ گئی، اب یہاں پر بھی آپ نے حسن نہیں احسن طریقے اختیار کرنا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے رسول کے فالور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ کو وہ طریقہ جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا. یہ کیونکہ گفتگو ایسی ہے کہ مزید بھی اس پر پروگرام ہونے چاہیے اور گفتگو آگے بڑھنی چاہیے، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ گفتگو کو یہاں پر ہم روکتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس سلسلہ اکرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری صاحب، راضیہ نوید صاحبہ، جناب مولانا عامر ہزاروی صاحب. ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی کہ پیغمبر علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ کیا تھی، اور اس دعوت کی بنیاد پر ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سی تنظیمیں، بہت سی جماعتیں، بہت سے مراکز قائم ہیں. کیا وہ اس بنیادی ذمہ داری کو جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اسے پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کہیں پر یہ چیزیں بہت بہترین انداز میں پوری ہو رہی ہیں اور کہیں پر اس میں کمی ہے. اس پروگرام کا مقصد ہرگز کسی کی پگڑی اچھالنا نہیں ہے، کسی پہ تنقید، محض تنقید کے طور پر نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ان حضرات کو اس جانب متوجہ کریں کہ آپ کے ان کاموں کی وجہ سے سوسائٹی میں آپ جو بہتری لانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں پیدا ہو رہی، بلکہ انتشار پیدا ہو رہا ہے. تو ہمیں اسلام بھی انتشار سے بچنے کا کہتا ہے، اور یہ حالات اور یہ ماحول ایسا نہیں ہے کہ ہم مزید انتشار کی طرف بڑھ سکیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.